اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العلیٰ، آیات 19 پیراگراف 5۔ پہلے پیراگراف تخلیق اور ربوبیت کو مان کر تسبیح کرو، قرآن کو پڑھانا اللہ کے ذمے ہے۔ دوسرا پیراگراف۔ تیسرا پیراگراف تذکیر بالقرآن کا حکم۔ چوتھا پیراگراف تزکیے کے لیے ذکر اور نماز کی ضرورت ہے۔ پانچواں پیراگراف اہل خشیت اور اہل تزکیہ کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ مرکزی مضمون: تسبیح اور تذکیر بالقرآن جاری رکھیے۔ اہل خشیت قرآن کی دعوت تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تزکیہ نفس کے پروگرام پر عمل کریں گے، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ زمانہ نزول: سورۃ العلیٰ قیام مکہ کے پہلے دور 390 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ جب ابتدائی ایام میں آپ وحی کو سن کر یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اس سورت کا کچھ حصہ غالباً اعلان عام کے بعد دوسرے دور کے زمانہ تذکیر میں نازل ہوا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ سورۃ العلیٰ کے فضائل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہر خاص و عام کو زبانی یاد ہو جائے اور اس کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ العلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ سورۃ العلیٰ کا کتابی ربط: پچھلی سورت الطارق میں قرآن کی بارش سے دلوں کی کھیتیوں میں ایمان کی فصل اگانے کی ترغیب تھی۔ یہاں سورۃ العلیٰ میں بتایا گیا کہ قرآن کی نصیحت کو قلب میں اتارنے کے لیے دل کی خشیت درکار ہوتی ہے۔ سیذکر من یخشیٰ۔ سورۃ العلیٰ اور اگلی سورت الغاشیہ دونوں میں فذکر کے الفاظ سے نصیحت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ العلیٰ میں اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کے اعتراف کا حکم دیا گیا۔ پہلی آیت میں سبح کے الفاظ سے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہوئے خالص توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ العلیٰ میں قرآن کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی کی ہدایت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فذکر کے الفاظ سے قرآن کے ذریعے سے مستقل نصیحت کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی۔ سورۃ العلیٰ کا نظم جلی: سورۃ العلیٰ 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیات تا 5 پہلے پیراگراف میں انفسی دلیلوں کی روشنی میں عقیدہ توحید اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انسان کو اپنے رب برتعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں پر غور کر کے تخلیق کے مختلف مراحل کا جائزہ لینے کے بعد صحیح عقیدہ توحید اختیار کرنے اور اللہ کی بے عیبی کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تسبیح کے بغیر توحید کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی پیدائش کے 4 مراحل ہیں: نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 تسویہ، نمبر 3 تقدیر اور نمبر 4 ہدایت۔ ہر چیز کو ڈیزائن کیا گیا، اسے وجود میں لایا گیا، اس کی صلاحیتوں کے دائرہ کار کا تعین کیا گیا اور پھر ہر چیز کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وہ زمین میں نباتات کو پیدا کرتا ہے، پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ایسی کائنات کے خالق کی صناعی اور کارگری پر غور و فکر سے کام لے کر اس کی بے عیبی کا اعتراف کرنے یعنی تسبیح کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدیٰ، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعیٰ، جس نے نباتات اگائیں۔ فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، پھر ان کو گھنی سرسبز شاداب بنایا۔ آیات 6 تا 8 دوسرے پیراگراف میں ایک جملہ معترضہ پر مشتمل ہے۔ وحی کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قرآن پڑھانا اور اس سے یاد کروانا اللہ کے ذمے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں وحی کو محفوظ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ سبحان اللہ۔ آیات 9 تا 13 تیسرے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر بالقرآن کا حکم دیا گیا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے اگر نافع ہو۔ سیذکر من یخشیٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ یتجنبها الاشقیٰ، اور اس نعمت سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت اشقیٰ۔
الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ استغفر اللہ۔ قرآن کی تذکیر سے صرف اہل خشیت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس پیراگراف میں یخشا اور اشقا کا موازنہ ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ قرآن کی نصیحت و تذکیر سے فیض یاب ہوں گے، لیکن شقی اور بدبخت اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ استغفر اللہ۔ آیات 14 تا 15 چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ تزکیے کے لیے ذکر اور نماز دو اہم ضروری شرائط ہیں۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ تزکیہ نفس کا پروگرام دے دیا گیا۔ یہ پروگرام ان کے لیے ہے جو قرآن کی تذکیر سے فائدہ اٹھا کر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا۔ چنانچہ نماز پڑھتا رہا۔ یہاں 4 باتوں کی ترتیب، ان کے باہمی ربط پر غور کیجیے۔ نمبر 1، کامیابی فلاح کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ نمبر 2، کامیابی کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ نمبر 3، تزکیے کے لیے ذکر الہی کا اہتمام لازمی ہے۔ نمبر 4، ذکر الہی کے لیے نماز کا التزام ضروری ہے۔ کاش ہماری نماز ذکر والی نماز بن جائے، اللہ کی یاد والی نماز بن جائے، آمین۔ آیات 16 تا 19 آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ اہل خشیت اور اہل تزکی کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ پیراگراف بل سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کچھ مضمون محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن تم کیوں نماز پڑھو گے، کیوں ذکر کرو گے، کیوں تزکیہ اختیار کرو گے؟ تم تو دنیا کی زندگی پر مرے جاتے ہو، تم ایک عارضی چیز دنیا کے خواہ ہو، تمہیں آخرت سے کیا دلچسپی، تم اہل خشیت میں سے نہیں ہو، اس لیے قرآن کی تذکیر سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اوپر اہل خشیت کے لیے تذکیر بالقرآن کے بعد تزکیہ نفس کا جو پروگرام دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کی راہ میں دنیا اور دنیا کی محبت حائل ہے۔ دنیا کی محبت سے بچ کر نماز اور ذکر کے ذریعے نفس کی پاکیزگی اختیار کرنے کا آسمانی نسخہ پہلی مرتبہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تزکیہ نفس کا یہی پروگرام درج تھا۔ مرکزی مضمون: تسبیح اور تذکیر بالقرآن جاری رہنا چاہیے۔ اہل خشیت قرآن کی دعوت تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تزکیہ نفس کے پروگرام پر عمل کریں گے، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔